تجربہ گاہ بنا دیا دور حاضر میں، اور اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے رکھیں، اس میں تو ہم نے 1% بھی پیش رفت نہیں کی. تو مثبت اساس منہدم ہو چکی. اب 60 سال قمری حساب سے تو 61 سال ہو چکے، اور یہ کہ ویسے بھی 59 سال تو ہو ہی گئے. اور ایک منفی بنیاد تھی ہندو سے جو خوف اور خطرہ، انتقامی جذبہ اس کا، تو اس کے پروٹیکشن کے لیے ہمیں چاہیے تھا ایک علیحدہ ملک. وہ اب امریکہ کے دباؤ میں آ کے جو نارملائزیشن ہو رہی ہے، اور اس میں جو آمد و رفت شروع ہو رہی ہے، اور وہ شاعر آ رہے ہیں، ادیب آ رہے ہیں، اور صحافی آ رہے ہیں، اور ثقافتی طائفے آ رہے ہیں، یہ سب لوگ آ رہے ہیں، ممبرز آف پارلیمنٹ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ وہ جو دشمنی اور وہ جو دوری تھی وہ بھی اب ختم ہو رہی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں، میں خود بھی چونکہ وہاں کوئی 1 مہینہ سوا مہینہ رہ کر آیا تھا کوئی 1.5 سال پہلے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ جو ایک تاریخی عداوت دشمنی تھی، انتقام کا جذبہ تھا، اب وہ چونکہ ان 60 سالوں میں بہت سا پانی جو ہے وقت کے دریا میں، وقت کے پل کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ گیا ہے. وہ نسلیں گئیں، اب تو تیسری جنریشن ہے، تو انہیں اب وہ چیزیں زیادہ یاد بھی نہیں ہیں. اور ہندوؤں نے اب یوں سمجھیے کہ ان کی مڈل کلاس تقریباً تمام، اور خاص طور پر اپر مڈل کلاس اینڈ اپر ایلیٹ، وہ سیکولرزم کو ایک مذہب کے طور پر اختیار کر چکے ہیں. کوئی حیثیت نہیں مذہب کی، چھوڑو اس کو. کوئی مسلمان ہے جائے مسجد میں، کوئی ہندو جائے وہاں مندر میں. اصل مسئلہ جو ہے وہ تو یہ ہے، یہ معیشت کا ہے، اس کا ہے، اس کا ہے، پیسے کا ہے، اور جو بھی کچھ بھی نظام ہے اس کا ہے. تو اس پہلو سے وہ منفی اساس بھی اب ختم ہو رہی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ میں اس کو کہتا ہوں کہ پاکستان اپنا جواز کھو چکا ہے. یہ تو ہے فیکٹس آن دی گراؤنڈ کی حیثیت سے. لیکن چونکہ میں 400 سال کی ہسٹری سامنے رکھتا ہوں کہ ختم نبوت کے بعد سب سے بڑا عہدہ جو تھا دینی اعتبار سے مجددین، جو اللہ نے، حضور نے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس امت کے اندر ہر 100 سال میں، ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد کھڑا کرے گا جو دین کو تازہ کر دے گا. تو آپ نے بھی وہ لفظ غلط استعمال کیا تھا، تجدیدی. تجدید کہتے ہیں اور اس سے مجدد بنا ہے، اور تجدد کہتے ہیں نئی بات کو لانا، اس سے متجدد بنے گا. تو تجدید تو بہت عمدہ کام ہے، دین کو تازہ کرنا، نیا کر دینا، تو جس کے اوپر جو گرد و غبار آ گیا اس کو ہٹانا. تو 1000 برس تک وہ جو اکبر کو پٹی پڑھائی گئی تھی، سارے مجددین عالم عرب میں آئے، اور 11ویں صدی سے مجددین کا سلسلہ انڈین سب کانٹیننٹ کو شفٹ ہو گیا. وہی کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ دور اندیشی والی بات جو ہے، کوئی اس کی لانگ پلاننگ ہے. اس کو تو کہا یدبر الامر من السماء الی الارض، اس کی تدبیر ہوتی ہے. فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون، اور اس کی یہ تدبیر 1000 سال کی ہوتی ہے. تو اب یہ جو ہے یہ 400 برس میں سارے مجددین ہندوستان میں آئے. پھر یہ کہ جب خلافت کے خلاف جو سازشیں ہو رہی تھیں تو تحریک احتجاجی صرف ہندوستان میں چلی، حالانکہ خلافت کوئی ہندوستانی مسلمانوں کا ایکسکلوسیو ایشو تو نہیں تھا. اس زور شور کے ساتھ چلی کہ گاندھی شامل ہوا اس میں. کہاں گاندھی، کہاں خلافت. پھر جب تحریکیں چلی ہیں آزادی کی تو پوری مسلم دنیا کے اندر لوکل نیشنلزم کی بنیاد پر تحریکیں چلی ہیں. ملے نیشنلزم، سمجھے، عرب نیشنلزم. اگر جو ہے جمال عبد الناصر نے برطانویوں کو، انگریزوں کو اٹھا کر اور میڈیٹرینین میں پھینکا تھا تو کس بنیاد پر؟ عرب نیشنلزم. نحن ابناء الفراعنہ، ہم فرعونوں کی اولاد. اور صدام نے کہا تھا نحن ابناء النماردہ، ہم نمرودوں کی اولاد ہیں. تو یہ نیشنلزمز ہیں، ان کے اوپر تحریک، سوائے ایک تحریک پاکستان کے کہ وہ اسلام کے نام پر چلی. تو یہ چیزیں ہیں. پھر یہ کہ معجزہ ہے، کانگریس جیسی جماعت اور تحریک زبردست، اور ہندو جیسی یعنی ہم سے 3 گنا وہ جو تعداد کے اندر، پھر سرمایہ دار اور تعلیم یافتہ، اور انگریزی محکموں میں ہندوستان جو ہے سرکاری میں بہت آگے نکل گئے تھے. ہندو مسلمان بہت پیچھے رہ گئے تھے، اس کے کچھ بہت سے اسباب ہیں. تو اس کے باوجود، اور پھر جبکہ پاکستان کی تحریک کے خلاف چند بہت ہی مؤثر مسلم حلقے بھی تھے. بس طرح کے سرحد میں سرحدی گاندھی عبد الغفار خان جو ہے، اس کی تحریک جو تھی خدائی خدمت گار، وہ معمولی نہیں تھی، بڑی عوامی تحریک تھی. اس طرح پنجاب میں احرار کی تحریک کوئی معمولی تحریک نہیں تھی، بڑے بڑے خطیب تھے، آتش بیان اور مختلف. پھر یہ کہ جمعیت علماء ہند پورے
انڈیا کے اندر اس کے جو ہے وہ اس کا حلقہ اثر تھا مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ، ابوالکلام آزاد جیسا جینیس پھر پاکستان کیسے بن گیا؟ یہ معجزہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم اے اللہ تیرا دین قائم کریں گے، دنیا کے سامنے ایک مثال پیش کریں گے تیرے دین کی۔ اللہ نے کہا لو، حالانکہ 1 سال پہلے ہمارا قائد اعظم کیبنٹ مشن پلان کو تسلیم کر چکا ہے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ کم سے کم 10 سال کے لیے نو کانسیپٹ آف انڈیپینڈنٹ پاکستان، 3 زون ہوں گے، مرکزی حکومت 1 ہوگی۔ ہاں 10 سال کے بعد کوئی زون علیحدہ ہونا چاہے تو اسے آزادی ہوگی، وہ تو پنڈت نہرو کا خدا بھلا کرے، اس نے کہہ دیا کون علیحدہ ہونے دیتا ہے بعد میں۔ تب قائد اعظم نے کیا کہ یہ ان کے پلانس ہیں اور یہ جو ہے سنسیریٹی کے ساتھ اس کو نہیں تسلیم کر رہے، تو پھر ہم واپس جاتے ہیں۔ اب ان کے اوپر کوئی الزام نہیں دے سکتا تھا، کوئی انگریز جو ہے ماؤنٹ بیٹن یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو محمد علی جناح، تم، اس لیے کہ وہ تو اس سے سارا کا سارا معاملہ خراب کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی کتاب انڈیا ونز فریڈم میں اپنی صرف ایک غلطی مانی ہے کہ میں نے اس وقت کانگریس کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا، اور مجھ پر دور بھی تھا کہ میں رہوں، میں نے نہیں مانا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قائد اعظم نے شو بوائے کہہ کے ان کو اتنا ڈیمورلائز کر دیا تھا کہ ان میں اب جرت نہیں تھی۔ انہوں نے مانا کہ میں نے غلطی کی کہ پنڈت جواہر لال صدر بن گئے، انہوں نے سارا کا سارا سیبوٹاج کر دیا، اور یہ جو کیبنٹ مشن پلان تھا اٹ واز دی برین چائلڈ آف مولانا آزاد، ابوالکلام آزاد کی ذہن کی پیداوار تھی۔ تو بہرحال یہ جو حق ہیں، اور پھر آخری بات یہ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ کہ پاکستان جو ہے لیلۃ القدر میں نازل ہوا تھا۔ یہ جو فیکٹس ہیں یہ مجھے بتاتے ہیں کہ کچھ ہوگا، ہونا ہے، کچھ مایوس نہ ہو، نومید نہ ہو ان سے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ اور آگے کی جو پیشن گوئیاں ہیں ان میں حضرت مہدی کا ظہور جو ہوگا وہ عرب کے علاقے میں ہوگا، اس کے لیے فوجیں جو جائیں گی ان کی حکومت کو جمانے کے لیے وہ ایک مشرقی ملک سے جائیں گی۔ اب وہ مشرقی ملک جو اسی کو کسی اور حدیث کے حوالے سے اقبال نے کہا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو یہ کچھ احادیث بھی موجود ہیں کہ پاکستان اور افغانستان، چونکہ ایک حدیث میں پھر نام جو ہے خاص طور پر خراسان کا آتا ہے، خراسان کا مین بلک جو ہے وہ موجودہ پاکستان ہے۔ البتہ جیسے کڑھا ہوتا ہے، بڑا کڑھا، اور اس کے اوپر جو ہے ادھر بھی کنڈا ہے ادھر بھی کنڈا ہے، تو مین تو تھا بلک اس کا افغانستان، لیکن کنڈا ایک ایران میں تھا جو اب بھی خراسان کا پروونس ہے ان کا، اور ایک کنڈا پاکستان میں تھا، یہ جو بالا کنڈ سے اوپر کا پاکستان ہے، یہ سوات ہے، دیر ہے یہ، اور اوپر جا کے چترال ہیں، یہ علاقے ہیں، یہ بھی اسی بالا کنڈ کے اسی خراسان کا حصہ۔ تو ان احادیث کو دیکھ کر، اور اقبال اگرچہ لیکچرز میں اس نے یہ مہدی وغیرہ کے تصور کی ذرا نفی کی ہے کہ یہ پرانی کہاوتیں چلی آ رہی ہیں اور ان کی، لیکن یہ کہ شعر اس کا ایسا ہے کہ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، وقت کا امام جو ہوگا خضر، رہنما، راستہ بتانے والا، وہ خلوت حجاز جو ہے دشت حجاز کی خلوت میں سے برآمد ہوگا، اور کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں، اور جو کارواں چلے گا وہ اس وادی سے جو دور و دراز کی وادی ہے۔ اب یہ خضر وقت کے حوالے سے جو شیعہ اور سنی دونوں کانسیپٹ ہیں مہدی کے، اس کو کور کر لیا۔ ان کے نزدیک حضرت مہدی 1200 برس سے چھپے ہوئے ہیں، وہاں سے برآمد ہو گئے۔ ہمارے نزدیک بھی روایات میں یہ ہے کہ جب عرب میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی تو ایک شخص جو ہے مدینے سے بھاگ کر مکے میں چھپ جائے گا، اس لیے کہ لوگ اس کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھ رہے ہوں گے کہ ہی شوڈ کم، اور اس ہی شوڈ لیڈ، جو ہے لوگوں کو رہنمائی دے، اور وہ اسے ذمہ داری سے بھاگے گا۔ پھر وہاں سے اس چھپے ہوئے کو تلاش کر کے نکال کر اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، حالانکہ وہ نہیں چاہے گا کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ تو یہ دونوں خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں جو جائے گا وہ اس وادی سے، یہ وادی کون سی ہے؟ وادی سندھ، اس لیے کہ ادھر سے بھی سارے دریا آ رہے ہیں اور سندھ میں جا رہے ہیں، پنجاب کے 5 دریا آئے اور سندھ میں گئے، ادھر سے افغانستان کے سارے دریا آ کر سندھ میں مل رہے ہیں۔ دریا کابل ذرا بڑا ہے، لیکن پھر یہ کہ گومل ہے، ٹوچی ہے، یہ سارے دریا جو ہے آ رہے ہیں۔ تو جیسے ایک درخت جو ہے اس کا تنا ہے